بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان وانزلت التوراۃ لست مضینہ والانجیل لثلاث عشرۃ والقرآن لاربع وعشرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجنے کے لیے اس مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا ہے، اور جتنی بھی کتابیں آسمانی صحیفے انبیاء علیہ السلام پر اترے ہیں وہ سارے کے سارے اس مبارک مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صحیفے اترے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب تورات دی گئی، وہ 6 رمضان المبارک کو دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر 13 رمضان کو انجیل نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 24 رمضان المبارک کو اتارا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور کو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر اتارا، 12 رمضان المبارک تھا، اور انجیل 18 رمضان المبارک کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے خاص فرمایا ہے، لیکن قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابیں اور صحیفے، ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اور صحائف دفعتاً واحدہ ایک مرتبہ میں نازل ہوئے ہیں، اور قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک دفعہ میں، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پر 23 برسے کے عرصے میں تدریجاً رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے۔ لیکن خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے نزول کا انتخاب اس مہینے کے اندر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا اور اس مبارک مہینے کا آپس میں کتنا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ چنانچہ اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے اکابر سلف صالحین، اس امت کے نیک لوگ تلاوت قرآن کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے، اپنے دیگر مشاغل کو ترک کر کے، دوسری چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت میں ہمہ وقت مصروف ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور اکابر کا اس مہینے کے ساتھ، اس مہینے میں عبادت کرنے کا کیا عالم تھا، کیا کیفیات تھیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل شعبان اغلق تجارتہ وتفرغ لقراءۃ القرآن، جب رمضان کا مبارک مہینہ، جب شعبان کا مہینہ آتا تو عمر بن قیس رحمہ اللہ اپنی تجارت کو موقوف کر دیتے، بند کر دیتے،
اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے، اور ساتھ فرمایا کرتے تھے طوبیٰ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش بخت ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، جس نے اپنے نفس کی تہذیب کر لی اور اسے خوبصورت بنا لیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ 7 دن میں ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے رمضان میں، اور آخری عشرے میں تلاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ آخری عشرے میں یعنی 10 دنوں میں ہر ایک دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ساری کتابیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے اور علماء کی مجالس سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے، اور کتابوں میں لکھا ہے وَأَقْبَلَ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ، قرآن کریم کھول کر اس کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ تو پرانے اسلاف کے بزرگ تھے۔ ابھی پچھلی جو صدی گزری ہے اس کے اندر ہمارے اکابر مشائخ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ اپنے سلف صالحین کی طرز پر، ان کے نقش قدم پر اپنی عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں اپنی عبیتی کے اندر کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا میں اپنی عبادت میں زیادتی کر دیتا اور اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتا تھا، اور 2 چیزوں کا اہتمام کرتا، ایک تلاوت قرآن اور نمبر 2 نوافل کا اہتمام۔ فرماتے ہیں میں اکثر وقت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست جو میرا بچپن کا دوست تھا، قریبی دوست تھا، وہ میرے پاس آیا مجھے ملنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، میں تلاوت قرآن میں مشغول تھا۔ اس نے آیا، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور میں تلاوت میں مشغول تھا اپنی۔ پھر جب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا میں اٹھا نماز کے لیے، وہ بھی میرے ساتھ نماز کو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں آ گیا اور دوبارہ تلاوت شروع کر دی میں نے۔ فرماتے ہیں وہ بیٹھے رہے، عصر تک بیٹھے رہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، میں اذان ہوئی، میں مسجد چلا گیا، وہ بھی مسجد میں گیا، اور ہم دونوں نے مل کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ آیا، میرے انتظار میں رہا، میں پھر تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے ملاقات نہیں کریں گے، یہ تلاوت میں عبادت میں مشغول ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن اس طرح بخار کے ساتھ نہیں آتا۔ اندازہ لگائیں قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا کہ کسی چیز کے لیے فراغت نہیں ہے اور قرآن کریم کی تلاوت میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عمر ہو گئی اور ضعف کی کیفیات ہو گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، پیرانہ سالی ہے، اس کے باوجود تراویح کا یہ اہتمام تھا رمضان کے اندر کہ پوری رات تراویح کے اندر گزار دیتے تھے۔ اور یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ سحری سے کچھ دیر پہلے، یعنی سحری کھانے کے لیے وقفہ ہوتا تو سحری سے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنی تراویح کو ختم کرتے، موقوف کرتے، اور پھر سحری میں مشغول ہو جاتے۔ سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز کے لیے تیاری کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسا ہوتا کہ مسلسل کئی راتیں، سارا دن روزہ، ساری رات جاگنا ہے اور کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو نماز میں سننا ہے، نوافل کے اندر، تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سننا ہے۔ چنانچہ ان کی گھر کی مستورات نے، خواتین نے شکایت کی اور فرمایا کہ آپ جو ہے کمزور ہیں اور ضعف ہے، اس لیے تھوڑا سا خیال فرمائیں، اپنی صحت کا لحاظ رکھیں، تو کچھ عبادت میں کمی کر دیں، توقف کر دیں، اور تھوڑا سا آرام کر کے 1-2 راتیں آرام کر کے پھر شروع کر دیں تاکہ جسم کی نقاہت دور ہو جائے اور جسم میں چستی نشاط پیدا ہو جائے۔ فرمانے لگے دیکھو اگلے سال پتہ نہیں کہ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں، سعادتیں میسر ہوں یا نہ ہوں، پتہ نہیں زندگی کا کہ یہ مبارک مہینہ دوبارہ ملے نہ ملے، اس لیے مجھے عبادت کرنے دو۔
چنانچہ ان کی مستورات نے جو قاری صاحب متعین تھے تراویح سنانے کے لیے، ان کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ آپ یوں ایک دن یہ عذر کریں رات میں کہ حضرت میری طبیعت خراب ہے اور آج ہم تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے، میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، حضرت میرے پیر و مرشد ہیں، میرے شیخ ہیں، اور ان کا ضعف ہے، کمزوری ہے، ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے رات میں عذر کر دیا کہ حضرت آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک دو پارے پڑھ کے آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دو پارے پڑھے اور آرام کے لیے فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بستر پر لیٹ جائیے، یہیں آرام کیجیے۔ اب حکم کی تعمیل ضروری تھی، وہیں لیٹ گئے بستر پر۔ حضرت نے جو ہے دروازہ بند کر لیا، کواڑ بند کر لیے، لائٹ بجھا دی، اور یہ قاری صاحب آرام کرنے لگے۔ فرماتے میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہے، میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ میں نے جب اٹھا، میں نے دیکھا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ وہ بیٹھے ہیں میرے بستر پر سنانے پر، اور وہ میرے پاؤں دبا رہے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ ہی نے کہا تھا کہ مجھے آج تکلیف ہے اور جسم میں ضعف ہے، تھکان ہے، اس لیے میں نے کہا چلو آپ کی کچھ تھوڑی سی خدمت کر لوں۔ فرماتے ہیں حضرت اگر آپ نے سونا نہیں ہے تو پھر میں کیوں نہ آپ کو اللہ کا قرآن نوافل کے اندر سناؤں۔ فرماتے ہیں چنانچہ انہوں نے اٹھے اور وضو کر کے دوبارہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت رحمہ اللہ پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کریم سننے لگے۔ تو ہمارے اکابر کا ایسا والہانہ تعلق تھا، قرآن کے ساتھ عشق تھا اس رمضان کے مہینے میں۔ خود ہمارے حضرت شیخ استاد المحدثین، رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں عام طور پر تو میں تلاوت کرتا ہوں، رمضان کے مہینے میں روزانہ 10 پارے کی تلاوت کا معمول ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار 10 پارے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا، اور رمضان کے اندر خوب تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اسی طرح کیا کرتے تھے کہ ان کا قرآن کے ساتھ ایک والہانہ تعلق ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہمارا قرآن سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خود احساس کرنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے، جیسا کہ عام طور پر جوتوں کی سیل ہے، کپڑوں کی سیل ہے، پوری دنیا کے اندر سیل لگتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں، ہمارے شہر کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں سیل لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رمضان کے اندر سیل لگاتے ہیں، اور جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ یوں تو جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ سنو، خبردار، جنت جو اللہ کا سودا ہے وہ بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا وہ جنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اندر خوب ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ کے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ وہ 2 پہلی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرنا۔ دوسرا استغفار کا وظیفہ پڑھنا، استغفار کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جو ہیں، اس میں پہلی چیز ہے جنت، اللہ سے خوب جنت مانگنی ہے، جنت طلب کرنی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا طلبگار ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ اور میرے دوستو، قرآن جو ہے، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔
امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی کہ جس سے اس کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اندازہ لگائیں 313 تھے لیکن انہوں نے کفار کو شکست دے دی اور مکہ کی قسمت پلٹ کے رکھ دی، اور آج ہم ہیں ہماری تعداد 2.25 ارب بنتی ہے، لیکن آج ہماری تقدیر کے فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہیں، ہم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کے پاس قرآن تھا اور ان کے پاس یہی کتاب تھی، ان کی کتب خانے میں کوئی اور کتاب نہیں تھی۔ صحابہ کے کتب خانے میں صرف یہی واحد کتاب تھی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے کہ قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں قرآن کی محبت اور عظمت نہیں ہے، اسی لیے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن کریم سے برکت حاصل کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے نکلا ہے اور اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے، یہ اللہ سے صادر ہوا ہے۔ اور دیکھیں کلام جو ہوتا ہے وہ صادر ہوتا ہے، اسے تخلیق نہیں کر سکتا کوئی، اسے کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں بنائی ہیں، یہ زمین و آسمان ہے، یہ انسان ہے، یہ جنات ہیں، یہ چرند پرند اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اور اسی طرح کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیز مخلوق، اور اس مخلوق کے بعد جو ہے اگر دنیا کے اندر کوئی چیز مخلوق نہیں ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، جو خالق تو نہیں ہے لیکن مخلوق بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں وخرج منہ، یہ اللہ سے صادر ہوا ہے۔ چنانچہ علماء نے یوں لکھا کہ جو بندہ قرآن کریم کو حرز جان بنا لے اور قرآن کریم کی کثرت کرے، قرآن سے تعلق پیدا کر دے، اس بندے کا تعلق ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے ساتھ باطن خداوندی کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو تقاضا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کریں اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر دونوں جہانوں میں سرخرو فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔